بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقه قولي. فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، فی انفسہم اپنے دل میں، اپنے دل میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو، وما بینہ، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. جب ماں کے آگے الا ہو تو ماں کا ترجمہ نہیں ہے. الا بالحق، اور حق، مگر حق کے ساتھ. وہ اجل مسمى، اور ایک وقت مقرر، ایک میعاد، یعنی ایک میعاد مقرر اس وقت تک. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک کثیر من لوگوں میں سے بہت سے، اکثر، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کی، لکافرون، یقیناً انکار کرنے والے، منکر ہیں. اولم یسیروا فی الارض، کیا، اور کیا، یسیرو، نہیں گھومے پھرے وہ، فی الارض، زمین میں، فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا، کیسا، کان، انجام ہوا، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منہم، جو تھے، اشد یعنی ان سے زیادہ، بہت زیادہ، منہم، ان سے، قوت میں بھی زیادہ تھے. وہ آثار الارض، اور انہوں نے بویا یا پھاڑا زمین کو، وہ امروہا، اور آباد کیا اسے، اکثر، زیادہ، اس سے زیادہ، مما امرو، اتنا، اس سے زیادہ جتنا انہوں نے آباد کیا. وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، رسول، ان کے رسول، بالبینات، بینات، واضح نشانوں سے آیا، لائے ان کے رسول، ان کے بعد واضح نشانیاں. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیظلمہم، کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن، کانوا انفسہم یظلمون، یہی خود، اور جو لوگ تھے اپنے آپ پر، اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے. ثم کان عاقبت، ثم پھر، عاقبہ پھر انجام ہوا، الذین، ان لوگوں کا، اساءوا، برے کام کیے، جو انہوں نے برے کام کیے، سوء یعنی بہت برا، ان کذبوا بھی آیت، اس وجہ سے کہ کذبوا،
کہ انہوں نے جٹلایا آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، وکانو بہا یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی آیات کا مذاق بھی اڑاتے، جٹلاتے بھی تھے اور ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ربوبیت کے الوہیت کے بیان، جیسے اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا، رسالت کا اور قیامت کا ذکر ہوتا رہتا ہے مکی صورتوں میں، کا یہ اصول اسلوب یہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دلوں میں بھی کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو، ان کے درمیان جو کچھ، ان کو ایسے ہی تو نہیں پیدا کر دیا، ان کو حق کے ساتھ کیا اور ان کے مقرر وقت تک کے لیے کیا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو کیا انہوں نے یہ لوگ جو اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسولوں کو اور آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے غور کیا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنی جان دل میں اپنے آپ پر ہی غور کر لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح پیدا کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے وجود بخشا، ایک حقیر قطرے سے اس کو ایک بچہ بنایا، پھر دنیا میں اس کو بچے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، پھر وہ جوان ہوا، بوڑھا ہوا، پھر وہ کس شکل، کیا کتنے شکلیں اختیار کرتا ہے۔ بچپن میں کیا ہوتا ہے، جو جوان ہوتا ہے تو اس کو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کیا کچھ ہے، پھر بوڑھا ہو کے وہ جس طرح فصل زرد ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اڑا دیتے ہیں، ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذات کے ذائقے کو انہیں ایسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، نہ کوئی ان کو کوئی حکم دے، نہ کسی چیز سے منع کرے، نہ انہیں کوئی ثواب ہو، نہ کوئی اس کا عذاب ہو، جو مرضی کر دے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اپنے دلوں میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی زمین اور آسمان دونوں کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں، ان کو نہ تو کوئی بے مقصد اور نہ ہی کوئی بلا وجہ تو نہیں کوئی ایسے باطل طور پہ اس کو پیدا کر دیا ہو، اور نہ ہی ان کو کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت کے ساتھ، حق کے ساتھ، یعنی حقیقی مقصد کیا ہے؟ آزمائش، آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ہود میں بھی ہے اور سورہ ملک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دیکھے، لیبلوکم احسن عملا، تم میں سے آزمائش، تم میں سے عمل میں کون بہتر ہے، اور پھر یہ بتا دے گی کہ مقرر وقت تک کے لیے پیدا کی ہے، جہاں پہنچ کر ہر حال میں اس سلسلے کو ختم ہونا ہے۔ اور یہ جو مقررہ مدت ہے قیام، وہ مقررہ مدت کیا ہے؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، ہو جاتی، جب حساب کتاب اور ثواب اور اس کا جب کیسا جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں، تو یہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ایک جو آتا ہے نا، آفا حسیبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہم مومنون میں پڑھیں گے کیا تم نے کہ پڑھا ہے، تم نے گمان کے لیے ہم تمہیں بے مقصد پیدا کیے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی کہ اگر وہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دے اور دوبارہ زندہ کر کے اپنے پاس لے جا کر حساب نہ لے، تو پھر انسانوں کو پیدا کرنا تو بالکل بے مقصد ہو گیا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس کا کیا، کوئی کھیل تماشے کے لیے تو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ تو ان دونوں باتوں کا اگر انسان یہ کہ زمین و آسمان کی پیدائش بے مقصد نہیں ہے بلکہ حقی کے ساتھ ہے، اور یہ کہ قیامت بہرحال قائم ہوگی، تو یہ قرآن مجید میں بار بار اکٹھا ہی بیان کیا گیا، تو اس سے لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ مگر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہی ہے کہ ان کثیر من الناس بلقاء ربهم کافرون، تو وہ مگر اکثر لوگ بہت آخرت کے اور آخرت کے بارے میں اور دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب سے ملاقات کے اور حساب کتاب کے منکر ہیں۔ یار ان کو یہ بات ان کو سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ حالانکہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ کیونکہ جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور پھر جن یہ تو یقینی بات، جو کچھ کیا اس کے حساب کتاب تو ہونا چاہیے، تو نہ ہونا کہ ہر کوئی یہاں پہ جو ظلم کرے وہ ظلم کے ساتھ ہی چلا جائے، جو بیچارہ ہمیشہ مظلوم رہا وہ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی حاضر ہی نہ لیا، اس کو کوئی پوچھنے والے ہی نہ ہو، تو پھر تو اللہ نے ایسے تو پیدا نہیں کیا۔ تو اسی لیے اکثر لوگ جو قیامت کے منکر ہیں، اور پھر جو قیامت کا جو منکر ہوتا ہے
اس کو پھر یہ ڈر بھی نہیں ہوتا کہ میرا حساب کتاب، پھر دنیا میں جو مرضی وہ کرتا ہوتا ہے، پھر وہ نہ کوئی حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، نہ کوئی اس سے برائی کو کوئی برا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں پھر یہی فرما رہے ہیں ان لوگوں کو، قریش مکہ کو یہ فرمایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا تم اولم یسیر فی الارض، کہ کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں کہ وہ دیکھتے کہ کیا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ حالانکہ وہ جو ان سے پہلے تھے وہ ان کے قوت میں بھی اور زمین کو ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھے، جتنے اپنے آپ کو کفار مکہ قریش مکہ سمجھ رہے ہیں۔ اور کان وشد من قوت میں آثار الارض امروا، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا، یعنی کہ اس میں کھیتی باڑی بھی کی۔ مکہ میں تو کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، یعنی انہوں نے زمین کو پھاڑا بھی، یعنی اس کی معدنیات بھی نکالی، ان سے فصلیں بھی نکالی۔ وہ امروا اکثر مما امروا، اور زیادہ آباد کیا، یعنی ان سے کہیں زیادہ انہوں نے آباد کیا۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہم پہلے ہی پڑھا ہے کہ یہ آثار مکہ مکرمہ کے مشرق مغرب اور شمال ہر طرف پھیلے پڑے تھے، یا عاد اور سمود ہوں، یا اصحاب مدین ہو، قوم لوط ہو، یا قوم سبا، قوم فرعون، یہ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت کے لیے تمام علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ تو وہ یعنی وہ جو کبھی اللہ کی وحدانیت پر اور رسول صلی آخرت کو جھٹانے والے ہیں، تو کیا کبھی اس زمین پہ چلے پھرے نہیں؟ کہ ان کو خود کو پتا ہے کہ کیا کیا وہاں پہ عبرت کے سامان ہیں، کتنے زبردست انہوں نے گھر بنائے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے انہوں نے محلات بنائے، اتنے زبردست انہیں، اور اس زمانے میں تو ڈیم بھی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ وہ بند بھی باندھا کرتے تھے، وہ کارخانے، بڑی بڑی عمارتیں، ان کے پاس تو سب کچھ تھے، اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی زمین کے ان کی کوئی فصلیں اگاتی ہے، نہ کوئی ان کے یہاں پہ کوئی کارخانے ہیں، نہ کوئی معدنیات کو نکلتی ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ اپنے غرور میں پورے ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کا اہل مصر سے، شام سے، یمن کے ساتھ زراعت کا اور آباد کرنے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ تو ان کو یہی بتا رہے کہ تمہارے مقابلے کچھ یہ وہ لوگ جتنے ترقی یافتہ تھے، زبردست ترقی یافتہ قومیں تھیں، تو وہ اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ تو ان نے تمہاری کیا اوقات ہے؟ ان کو تو سمجھایا تمہاری پھر اوقات کیا ہے؟ ایسی ایسی قومیں جو سمجھتے ہیں ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ان کو اسی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ان پہ نازل کر ان کو ہلاک کر دیا کہ وہ اپنے رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ہے نا؟ جو بھی رسول آیا ان کو جو رسول ان کو نصیحت کرتا تو اس کی بات مانتے، وہ یہی کہا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، کہ یا تمہیں ملے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ ہوتا، اگر ہوتا تو اللہ تبارک کا بھیجتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، اور پتہ نہیں کیا کیا پھر اس سے مطالبات بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں مکان اللہ یظلم، پھر ان کو اللہ تبارک نے جو تباہ کیا، تو اللہ تبارک ان کو کوئی ظلم، اپنا اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ کا یہ اس کی اللہ کی سنت ہے ہی نہیں کسی پہ ظلم کرے، مگر یہ کہ خود ان لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ یعنی جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی قوموں کو تباہ کیا، ان سب کی ایک مشترکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی صفت یہی تھی کہ وہ ظلم کی بنیاد پر آخرت انکار کیا کرتے تھے، آخرت انکار۔ تو آخرت انکار کیا، اور آخرت انکار کا مطلب یہ کہ جو اللہ کے رسول جو بات مان لیں اس کو نہ ماننا، اور اللہ پہ یقین ہی نہ رکھنا۔ یہ یقین تو ہر کوئی قوم رکھتی تھی کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، سب رزق دینے والا بھی اللہ ہی ہے، مارنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ مگر جب بات آتی تو الوہیت کی، عبادت کی اور آخرت کی، تو اس سے وہ انکار کیا کرتے تھے کہ نہیں ایک ہی اللہ نہیں، اور پھر اگر ہو گیا پری بات تو آخرت انکار ہے، مانتے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ریزہ ریزہ، پھر ہمیں کون اٹھائے گا؟ ہمارے آبا و اجداد کو کون اٹھائے گا؟ کیا کبھی زندہ ہو کے کوئی واپس آیا؟ تو ایسی دلیل وہ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے جو ظلم کے آخرت کے انکار تھے، کیونکہ جو قوم آخرت پر انکار یقین رکھتی ہے تو اسے تو پھر اپنے اعمال کی جواب دے گا بھی احساس ہوتا ہے، تو وہ ظلم نہیں کرتی۔ اسے تو پتہ ہے کہ میں نے آخر میں جانا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے جو بھی میں کارنامے انجام دے رہا ہوں، جو میں کمائی کر رہا ہوں، اس کا جواب مجھے دینا ہے۔ تو وہ پھر تو بس سوچ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گا، وہ ظلم کسی پہ کرے گا نہیں، اور اگر کسی کا زیادتی ہوگی تو اس سے معافی بھی مانگ لے گا، کیونکہ وہاں پہ تو ظلم کا بدلہ پھر کیا ہوگا تو کچھ اور اچھی طریقے سے ملنا اس کو پتہ ہے۔ تو پھر آخرت کی پھر انکار کی وجہ سے ان پر جو عذاب آیا، تو اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کے اپنے ظلم کا نتیجہ تھا۔ اور اہل مکہ پر تو اپنے رسول کو اور آخرت کو جٹانے کے نتیجے میں عذاب آیا، تو ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے ہی آئے گا، کیونکہ وہ تو کسی طرح ماننے کو تیار نہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے
कि वो क्या, उनके 40 साल की ज़िंदगी उनके सामने गुजरी, और जब तक वो रिसालत का ऐलान नहीं किया तो उनको सादिक और अमीन माना करते थे। तो जैसे उन्होंने उनके खिलाफ, नफ्स के खिलाफ बातें शुरू की, तो वो उनकी बुराइयां शुरू हो गई और मार पीटने पे तैयार हो गए, और फिर अपने उनको अपने शहर से भी निकालने पे तैयार हो गए। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ये कि बता रहे हैं कि फिर क्या हुआ, फिर उन लोगों का अंजाम क्या, सुम्मा कान आक़िबतुल्लज़ीना असाउ सूअ बिअन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। उन लोगों का अंजाम जो अल्लाह झुटलाए अल्लाह की आयत को, यानी जो अल्लाह की आयत को झुटलाए। अल्लाह की आयत समझती कि अल्लाह के रसूल तो सबसे बड़ी आयत है, किताब अल्लाह की आयत है, अल्लाह की कुरान अल्लाह की आयत है। और जो आगे पीछे घूमते हुए उनको देखो तो वो क्या है, वो अल्लाह की आयत को झुटलाए, फिर अल्लाह के उनके साथ मजाक भी किया करते थे। यानी एक तो वो झुटलाना, ऊपर से मजाक भी करना, यानी कि मानना ही नहीं, ये मजाक करना कि ये देखो जी, ये है रसूल जो जा रहे हैं, जैसे ऐसी बातें करते हैं। यानी कि अल्लाह के रसूल का मजाक करना, फिर आखिरत का मजाक उड़ाना। जैसे आता है ना कि एक शख्स आया और एक बहुत सीधा हड्डी लेके आया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने हड्डी को क्या, उसने ऐसे अपने उंगली से मसल के उसको रेजा रेजा कर दिया, और क्या कहने लगा कि या क्या आप कहते हैं कि अल्लाह तबारक ये मुझे ऐसा हो जाएगा फिर भी मुझे जिंदा कर देगा। आप फरमाया कि हाँ, वो तुझे जिंदा भी करेगा और जहन्नुम में भी डालेगा। तो ये इस तरह के मजाक उड़ाया करते थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला उनके मजाक उड़ाने की वजह से ही कहा जा रहा है कि तुम मजाक उड़ाते हो तो फिर उसका अंजाम भी बहुत भयानक हो रहा है, बहुत बुरा अंजाम हो रहा है, क्योंकि आखिरत का अंजाम बदतरीन होगा कि जन्नत में घसीट के डाल दिए जाएंगे। इसलिए कि दुनिया में लोग अल्लाह की आयत की तकजीब करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। जैसा आता ना सूरह अनआम में, वनुक़ल्लिबु अफ़िदतहुम व अबसारहुम व कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा वनज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। और हम उनके दिलों, उनकी आंखों को फेर देंगे जैसे वो उसमें पहली बार ईमान नहीं लाए, और उन्हें छोड़ देंगे अपने सरकशी में भटकते फिरेंगे। और फिर फरमाया फमा फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम। फिर जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने उनके दिल भी टेढ़े कर दिए। तो जब उनके आ गए तो अल्लाह तबारक व तआला दिल टेढ़े कर दिए, तो फिर ये होगा कि वहाँ पर उनके लिए बहुत ही बुरा अंजाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए, और हमें अल्लाह पे यकीन, और हर चीज़ पे जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के ज़रिए भेजी उस पर कामिल यकीन, उस पर हमारा ईमान, उसी पर अल्लाह पर ही तवक्कल होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए, और हर वो अमल करने की तौफीक दे जो अल्लाह के करीब कर दे और जन्नत से करीब कर दे, और हर वो अमल से हमें अल्लाह तबारक व तआला बचाए जो हमें जहन्नुम में ले जाए, और जिसको अल्लाह और रसूल से दूर कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे रहम फरमाए, हमारे माँ बाप पे रहम फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।